السلام علیکم، انسائیڈ بلاگز میں خوش آمدید۔ دفاعی اور جیو پولیٹیکل تجزیوں کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ ارم مومل۔ یہ آپریشن 7 مئی 2025 کو رات کے وقت شروع ہوا۔ انڈین ایئر فورس کے طیارے مختلف فارمیشنوں میں انڈین فضا میں بلند ہوئے۔ ایک فارمیشن پاکستان کے جنوب کی جانب سندھ کی طرف سے، 2 پنجاب کی سرحد کے قریب اور ایک کشمیر کے علاقے میں موجود رہی۔ پاکستان ایئر فورس کے ریڈار اور آواکس طیاروں نے بھارتی نقل و حرکت ٹریک کر لی تھی اور 4-4 کی فارمیشن میں فضا میں موجود رہی۔ 125 طیارے تقریباً 1 گھنٹے تک سٹینڈ آف پوزیشن میں رہے۔ پی اے ایف کو پہلے حملہ کرنے کے احکامات نہیں تھے جب تک انڈین کوئی خلاف ورزی نہ کریں۔ بھارتی فضائیہ اور آرٹلری نے آزاد کشمیر اور پاکستان کے صوبہ پنجاب میں کئی مقامات پر حملے کیے۔ ان حملوں میں اسکوائلیبر پریسیجن بم اور اسکائی اسٹرائکر لوئٹرنگ میونیشن کا استعمال کیا گیا۔ پنجاب میں اہداف کو رافیل طیاروں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، جن میں اسکالپ میزائل اور AASM ہیمر بم استعمال ہوئے۔ ممکنہ طور پر براموس کروز میزائل بھی داغے گئے، جس کے نتیجے میں کم از کم 48 پاکستانی شہری شہید ہوئے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ یہ تمام علاقے انڈین بارڈر کے قریب ہیں اور کسی بھی اگریسر کے لیے اس طرح کے حملے کر لینا ممکن ہے۔ انڈیا نے پاکستان کی 2019 میں اختیار کی گئی پالیسی پاکستان پر ہی لاگو کرنے کی کوشش کی، یعنی پاکستانی طیاروں کو اپنی حدود میں راغب کرنا تاکہ انڈین زمینی دفاعی نظام انہیں شکار کر سکے۔ لیکن پی اے ایف اس ٹریپ میں نہیں آیا اور انڈین باؤنڈری سے دور رہتے ہوئے لانگ رینج میزائلوں کی مدد سے انڈیا کے 6 طیارے مار گرائے۔ ایک ہیرون UAV بھی تباہ کیا گیا، جس پر انڈیا نے اپنی تمام ایئر فورس کو گراؤنڈ کر دیا۔ اگلے دن 8 مئی کو پاکستان نے ہلکے ڈرونز انڈین سرزمین پر بھیجے، جس پر انڈین ڈیفنس سسٹم حرکت میں آئے اور ان کی پوزیشن ایکسپوز ہو گئی۔ بھارت نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے امرتسر سمیت کئی بھارتی شہروں پر ڈرونز اور میزائل حملے کیے، جنہیں S-400 میزائل سسٹم کے ذریعے ناکام بنایا گیا۔ یہ ماڈرن وارفیئر ٹرمینالوجی میں ایک سنگین غلطی تھی، جس سے نہ صرف ان کی پوزیشن ایکسپوز ہوئی بلکہ سستے ڈرون کو مہنگے ترین میزائلوں سے مار گرایا گیا۔ کئی بھارتی ڈرون پاکستان کی فضائی حدود میں گھس آئے۔ پاکستان نے اپنے ریڈار اور دفاعی سسٹم کو بند کر دیا تاکہ ان کی لوکیشن خفیہ رہے، اور ان ڈرونز کو سافٹ کل کی پالیسی سے نیوٹرلائز کیا۔ اگرچہ یہ ڈرون پاکستان میں کئی علاقوں تک گھس گئے لیکن کوئی ڈیٹا حاصل نہ کر سکے۔ یہ ڈرون مختلف مقامات بشمول کراچی اور لاہور کی طرف بھیجے گئے تھے۔ ایک ڈرون نے لاہور کے قریب ایک فوجی تنصیب کو نشانہ بنایا۔ ایک اور ڈرون راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے قریب آ گرا، جس کے بعد PSL میچ ملتوی کر دیا گیا۔ بھارت کے میزائل حملوں کے دوران ہی پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص شروع کیا اور 26 بڑے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، جن میں 15 بھارتی فوجی اڈے، سورت گھر، سرسا، نالیا، آدم پور، بھٹنڈا، برنالہ، ہلوارہ، اونتی پور، سری نگر، جموں، ادھم پور، مامون، امبالہ اور پٹھان کوٹ شامل ہیں۔ بیاس اور ناگا ہوٹا میں براموس میزائل ڈپو اور 2 S-400 سسٹم جو آدم پور اور بھج میں تعینات تھے۔ اس کے علاوہ لاجسٹک ڈپو، ریڈار اسٹیشنز، بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، پراکسی تربیتی مراکز اور LOC پر فوجی چوکیوں کو تباہ کیا۔ پاکستان کے ڈرونز نئی دلی سمیت بھارت کے بڑے شہروں کے اوپر پرواز کرتے رہے۔ فخر پاکستان JF-17 UAVs اور فتح راکٹ سیریز نے انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور صرف چند گھنٹوں میں ہی فیصلہ کن کارروائی کر ڈالی۔ امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ مزید دفاعی اور جیو پولیٹیکل تجزیوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔